الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کل قربانی کو لے کر ایک اعتراض عام طور پر لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ بھولے بھالے مسلمان جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی اس اعتراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعتراض یوں ہے کہ ہر سال لاکھوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، تو ان لاکھوں جانوروں کی قربانی نہ کر کے کوئی رفاہی کام کیا جائے، جو لوگ غریب ہیں ان کا سہارا بنا جائے، یا کوئی ہاسپٹل تعمیر کر دیا جائے، یا کوئی فیکٹری وغیرہ لگا دی جائے لوگوں کے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ہر سال جو لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، تو یہ خواہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور لوگ پریشانی بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسکول وغیرہ تعمیر کر دیے جائیں۔ یہ ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے کہ ان کو نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا وانحر، کہ ہر مسلمان جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، تو ایسے شخص پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے لوگوں کا کہ اسپتال بنا دیے جائے یا اسکول بنا دیا جائے اور قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو خواہ ضائع ہونے سے بچایا جائے، یعنی قربانی کے پیسے کو لوگوں نے ضائع ہونے سے تعبیر کر دیا، تو دیکھیے گا اصل میں یہ اعتراض اس لیے پیش آیا، اس لیے کہ ہم نے اسلام کے نظام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک نظام ہے مالیت کا نظام، ایک الگ سے نظام ہے۔ مالیتی نظام کچھ ایسا ہے کہ خالص قربانی ہی مالیتی نظام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کے اندر رکھی وہ زکوٰۃ بھی ایک مالیتی نظام ہے، ایک زکوٰۃ ہے، پھر صدقات نافلہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال جن لوگوں کے یہاں کھیتی ہوتی ہے ان کھیتیوں کے اندر عشر لوگوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی کھیتیوں میں سے عشر 10واں حصہ نکالیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ہر سالانہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اور پھر اس کے علاوہ صدقات نافلہ بہت سارے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں پر اتنا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں زیادہ بڑھا کر کے دے گا۔ تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی کی جائے گی، کوئی صدقات نافلہ دے کر کے یا آپ ان پیسوں کے ذریعے سے کوئی اور کام کرنا چاہیں یہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ نظام قائم کرنے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے الگ سے اسلام نے ایک نظام دیا ہے، مالیت کا الگ سے نظام۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں جو ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت سارے سوالات رکھ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرا تو ایک لخت جگر ہے، یہی میرا ایک بیٹا ہے، اور یہ بڑی نظر و نیاز کے بعد اور بڑی مناجات کے بعد مجھے آپ نے ایک بیٹا دیا ہے، اسی کی آپ قربانی مانگ رہے ہیں، یا اللہ کچھ اور قربان کرنے کے لیے آپ کہہ دیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے بیٹے کی قربانی دکھائی اور وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اسلام کا جو اصل مقصد ہے اور جو قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اپنی خواہشات نفسانی کو دبانا ہے کہ ہمارے دماغ میں عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، شریعت کا تقاضا ایسا ہی ہے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، تو ہمیں اس کو برملا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ جانور کا خون بہانا، یعنی ذبح کرنا۔ تو قربانی کے دنوں میں ذبح ہی کیا جائے گا، قربان ہی
کے لیے جانور ہی کو قربان کیا جائے گا، کوئی دوسری جگہ اپنے پیسوں کو نہیں لگایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں تو اتنی سخت وعید ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان له ساعة ولم يصحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، قربانی کر سکتا ہو، اور وہ قربانی نہ کرے قربانی کے دنوں میں، فلا یقربن مصلانا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی ہی کو لازم کریں۔ اس کے لیے جو اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں اسلام کے اوپر، اور بیچارے کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں، ان اعتراضات سے بچا جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا، اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ میں اللہ کے سامنے ہمیں بھی سرخ رو ہو جانا چاہیے اور اپنے جانور کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ میں آپ قربانی کے دنوں میں قربانی کیجیے، اور ان بیجا اعتراضات سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔